اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں 6 صورتیں ہیں جن میں ایمان، اخلاق اور آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ کاف اور سورہ ذاریات۔ سورہ احقاف، اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، نیک اور نافرمان اولاد کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے کردار اور اپنے والدین کے ساتھ رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تیسری بات، قوم عاد کے انجام کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ سورۃ محمد، اس سورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، دین کی حفاظت اور ظلم کے مقابلے میں جہاد کی اہمیت بیان کی گئی ہے تاکہ حق قائم رہے اور باطل کا خاتمہ ہو۔ دوسری بات، ایمان والوں کو جنت کی عظیم نعمتوں کی خوشخبری دی گئی ہے جو صبر اور عطائیت کا صلہ ہے۔ سورہ فتح، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، صلح حدیبیہ کے واقعے سے واضح کیا گیا ہے کہ بظاہر مشکل فیصلوں میں بھی اللہ کی بڑی حکمت اور فتح چھپی ہوئی ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی وفاداری، عطائیت اور قربانیوں کی تعریف کر کے بتایا گیا ہے کہ کامیابی ایمان اور اخلاص میں ہے۔ سورۃ حجرات، اس صورت میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ دوسری بات، افواہوں پر فوراً یقین نہ کرنے بلکہ تحقیق کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں فساد نہ پھیلے۔ تیسری بات، بتایا گیا کہ اصل فضیلت قوم، نسل یا مال میں نہیں بلکہ تقویٰ اور اللہ کے خوف میں ہے۔ چوتھی بات، معاشرتی برائیوں سے بچنے کی نصیحت کی گئی ہے جیسے مذاق اڑانا، عیب لگانا، برے نام دینا، بدگمانی کرنا، عیب تلاش کرنا اور غیبت کرنا۔ سورۃ کاف، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، آخرت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین دلایا گیا ہے تاکہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے اور اپنے اعمال درست کرے۔ دوسری بات، قرآن کی عظمت بیان کر کے واضح کیا گیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے نصیحت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورۃ ذاریات، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کی یقینی آمد اور حساب کتاب کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ دوسری بات، پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ پارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن ہدایات کا سچا راستہ ہے، کامیابی تقویٰ اور عطائیت میں ہے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے اور نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔